الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الانبیاء وعلی اصحابہ وآل بیتہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 60 ہجری کو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد یزید کو حکمران بنا دیا گیا، خلیفہ بنا دیا گیا۔ اس وقت یزید کی عمر 34 سال تھی اور اس وقت امت مسلمہ کا ہیڈ کوارٹر جو دارالخلافہ تھا وہ شام کے اندر موجود تھا۔ شام پہ وہ اقتدار میں بیٹھا اور اس کے بعد پوری امت مسلمہ کے اندر لوگوں نے اس کی بیعت کرنی شروع کر دی۔ اس وقت صحابہ کے اندر جو بڑے جلیل قدر صحابہ کے بیٹے موجود تھے ان میں عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور حضرت حسین قابل ذکر ہیں۔ تو ان لوگوں نے یزید کی بیعت نہ کی شروع میں، تو یزید نے مدینہ کے گورنر کو لکھا کہ آپ ان لوگوں سے بیعت حاصل کریں۔ تو سب سے پہلے عبداللہ ابن زبیر سے مدینہ کے گورنر نے بیعت کا مطالبہ کیا تو آپ نے بیعت سے انکار کیا اور ان کو کہا کہ میں رات کو اطلاع کروں گا آپ کو، اور رات کو اطلاع کرنے کے بجائے آپ مدینہ سے مکہ کی طرف چلے گئے۔ پھر دوسرا حضرت حسین سے جب بیعت کا مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں خفیہ بیعت نہیں کر سکتا، میں تمام لوگوں کے سامنے بیعت کروں گا، اور اس کے بعد آپ بھی مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ دونوں حضرات مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ بیعت کا مطالبہ مزید نہ کیا جا سکے۔ اور دوسری طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی طرف سے لگاتار خطوط آ رہے تھے کہ جب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تو کوفی لگاتار آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ کوفہ میں آئیں، کیونکہ کوفہ شیعان علی کا گڑھ تھا، حضرت علی کے ہمدرد اور مددگار وہاں پہ موجود تھے اور حضرت علی نے دور اقتدار بھی وہاں پہ گزارا تھا۔ تو لگاتار وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ فصلیں پک چکی ہیں، ہم لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ آئیں اور خلافت سنبھالیں۔ تو مختلف روایات کے مطابق اور کوفہ کے 500 سے زیادہ سرداروں کے خطوط امام حسین کو آ چکے تھے کہ آپ کوفہ کی طرف سفر کریں اور اقتدار کو آ کے سنبھالیں۔ کوفہ کے اندر اس وقت گورنر جو تھا وہ نعمان بن بشیر تھا۔ تو جب امام حسین کو بہت زیادہ خطوط آئے تو آپ نے اپنے بھائی، چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل جو حضرت عقیل کے صاحبزادے تھے ان کو کوفہ کی طرف روانہ کیا، آپ جا کے معلومات حاصل کریں کہ کوفہ کے اندر کیا ماحول ہے۔ کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر تھے جو ایک صحابی تھے۔ تو جب کوفہ میں پہنچے مسلم بن عقیل تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر دی۔ ہانی بن عروہ کے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل نے ڈیرا لگایا اور وہاں پہ بیعت شروع ہوئی اور بڑی تعداد میں لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کی۔ اب یہاں پہ جب یزید کو اطلاع ملی کہ نعمان بن بشیر کی نرمی کی وجہ سے کوفہ کے حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں تو اس نے اپنا چچا زاد بھائی عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کے بھیجا، اور کوفہ کا گورنر بن کے جب وہ پہنچا تو اس نے چہرے پہ نقاب کیا ہوا تھا۔ رات کے وقت وہ کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے سوچا کہ یہ امام حسین آ گئے ہیں، تو لوگ اس کو سلام کرتے، امام حسین سمجھ کے کہتے السلام علیکہ یا حسین یا امام حسین یا نواسہ رسول کہہ کے اس کو پکارتے۔ تو وہ خاموشی سے چلتا ہوا گزرتا تو اس نے فضا کو محسوس کیا کہ اب کوفہ کی فضا بالکل تبدیل ہو چکی ہے۔ تو اس نے سخت ایکشن لینے کی کوشش کی، اس نے اپنے جاسوس چھوڑے اور پتہ کیا کہ کس جگہ پہ امام حسین نے اپنا ڈیرا لگایا ہوا ہے، اور جب جاسوسوں نے بتایا کہ ہانی بن عروہ کے گھر میں یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں تو اس نے ہانی بن عروہ کو دھوکے سے بلایا اور پھر ان کو گرفتار کر دیا۔ اب جب مسلم بن عقیل کو پتہ چلا کہ ہانی بن عروہ کو گرفتار کر دیا گیا ہے تو ان نے اپنے 4000 کے قریب جن لوگوں نے امام حسین کے نام پہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی ان کو لے کے جا کے کوفہ کے ملک کا محاصرہ کر دیا۔ اب یہاں پہ ایک بڑی خطرناک سچویشن اس کے لیے پیدا ہو گئی۔ وہ 70 یا 80 لوگوں کے ساتھ وہاں پہ موجود تھا اور باہر 4000 کی تعداد میں لوگوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا اور مطالبہ کر رہے تھے
کہ ہانی بن عروہ کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ یہاں پہ اس نے لالچ کے ساتھ، چال بازی کے ساتھ، دھوکہ دہی کے ساتھ مختلف سرداروں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور ان کو کہا، مختلف لالچ دیے کہ اس جم گٹے کو جو باہر اکٹھا ہوا ہے ان لوگوں کو کسی طریقے سے آپ یہاں سے ڈائیورٹ کریں، یہاں سے الگ کریں۔ تو ان لوگوں نے پھر یہ کیا کہ ان کی عورتوں کو سرداروں نے ان کے بچوں کو استعمال کیا، ان کو لالچ دیا، ان کو ڈرایا دھمکایا، اور حتیٰ کہ یہ وقت آیا کہ عصر کی نماز کے وقت ان کے ساتھ 30 لوگ موجود رہ گئے مسلم بن عقیل کے پاس۔ اور جب مغرب کا وقت آیا تو مسلم بن عقیل اکیلے معاشرے میں موجود تھے، باقی سارے لوگ مختلف لالچوں سے، مختلف وجوہات کی وجہ سے ان کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ اب مسلم بن عقیل کو اپنی جان کا خطرہ پیدا ہوا، آپ نکلے، رات کو آپ نے ایک بڑھیا کے گھر پناہ لی، اور اس بڑھیا نے آپ کو پہچان لیا، آپ کی بڑی خدمت کی، لیکن اس کا بیٹا نا انجار نکلا۔ اس نے جا کے انعام کے لالچ میں جا کے اس سے جا کے اس کو بتا دیا عبید اللہ ابن زیاد کو، اور عبید اللہ ابن زیاد نے آپ کو گرفتار کر دیا، اور وہاں پہ آپ کو سخت سخت کرا گرفتار کرنے کے بعد، اور کہا کہ آپ کے قتل کرنے کا اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ تو وہاں پہ حضرت مسلم بن عقیل نے جب عمرو بن سعد کو دیکھا تو اس کو کہا کہ مجھے تو یہ قتل کر لیں گے، لیکن میری ایک وصیت سن لیں۔ انہوں نے کہا جی آپ فرمائیں، میں آپ کی وصیت سنتا ہوں اور اس پہ عمل کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے بعد آپ یہ کیجئے گا کہ حسین تک خبر پہنچیے گا کہ کوفے کے لوگوں پہ یقین مت رکھیے گا، کوفے والے آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ٹھیک، ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، اور آپ کو بلا کے یہ قتل کروا دیں گے۔ جب یہ پیغام عمرو بن سعد کو دینے کے بعد، اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا، اور یہ پہلی شہادت تھی اس سلسلے میں جو کربلا کے واقعات کے سلسلے میں پیش آئی۔ وما علینا الا البلاغ۔